الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آیت نمبر 90 80 پر 9 سورہ بقرہ کی آیت شریفہ سابقہ آیتوں سے ربط ہے، مضمون کا سلسلہ ہے. سلسلے والی بات تو ابھی وضاحت کی جائے گی. سب سے پہلے آیت شریفہ کا ترجمہ. وہ لوگ جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اہل کتاب، ساری یہودی قوم، سارے عیسائی، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے وغیرہ. اسی طرح ایک روایت کے مطابق مجوسی بھی اہل کتاب ہیں، آتش پرست وغیرہ وغیرہ. تحقیق چلے گزرے ہوئے ہر انسان مراد ہے جو نافرمانی میں زندگی کاٹتے گئے. دنیا کی زندگی کا سلسلہ اونچ نیچ والا معاملہ ہے. کبھی امن و سلامتی، کبھی ڈر اور خوف، جھجک، پریشانی، آپسی جھگڑے، جنگ، جدال، فساد، انسان کا انسان کے ساتھ، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے حابل قابل تھے، اس میں قابل نام نے یہ فساد اور بگاڑ والا سلسلہ شروع کیا. اس چیز کو پسند کرنے والے جو ایک گناہ کا کام کرتے ہیں، فساد کا، بگاڑ کا. فساد کا مطلب یہ ہے ہر غلط کام کرنا فساد، جھگڑا کرنا فساد، غصہ کرنا فساد، مارنے کی، پیٹنے کی، قتل کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، دھوکہ دینے کی، امانت میں خیانت کرنے کی، ذمہ داریوں کو نہ سمجھ کر یا جانتے ہوئے بھی چھوڑ دینے کی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری چیزیں فساد ہے، بگاڑ ہے. قرآن بار بار کئی چیزوں کی تفصیل آگے آیتوں میں، آگے پاروں میں، اگلے سوروں میں کئی طریقے سے اس کی وضاحت آتی جائے گی اور فیصلے خداوندی بھی سنایا جاتا رہے گا. ان اللہ لا يحب المفسدین ولا تعثوا فی الارض مفسدین وغیرہ کے ذریعے سے اے انسانوں اس چیز سے بچو، اس چیز سے بچو، اس کیفیت کے ساتھ زندگی میں آگے نہ بڑھو. بہرحال ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک کا ہر نبی کو ان کی ایک عمر ہے. وہ اپنی عمر میں پیغام نبوت، پیغام رسالت کا کام کرتے رہے، پوری جد و جہد کیے. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کی آمد و رفت کے ذریعے سے، خاص طور پر جبریل امین علیہ السلام کی آمد و رفت جو پیام خداوندی لے کر آتے جاتے رہے. ہمیشہ یہ کام کیا جاتا رہا. سارے مجموعوں کی وضاحت اس کلام پاک میں ذکر کر کر یہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بتا دیا گیا. دیکھو دنیا کا وجود اس وقت ہے جب تک یہ تعلیمات محمدی، پیام خداوندی
عبادت کے لحاظ سے، دنیاوی زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا دنیا کی عمر باقی رہے گی۔ خرابی کے ساتھ چلتے رہو گے تم تو خرابی کے ساتھ دنیا چلتے رہے گی۔ اس کی خرابی کا اثر جو تم پر آتا ہے وہ دراصل تمہارے اعمال کی شامت ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ الزام دیتے ہو اس نے ایسا کرنے سے، اس کے ایسا کہنے سے، اس کے ظلم سے، وغیرہ وغیرہ، یہ الزام ایک دوسرے پر ڈالتے چلتا ہے انسان۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سابقہ میں ذکر تھا، ان لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجتے گئے، ہر نبی کے بعد یہ فساد بگاڑ کیے، انکار کیے، بد عملی کیے، بلکہ نیکی کا راستہ بتانے والے کا پیچھا کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیے، بار بار نصیحت کرنے پر، بار بار نصیحت کے چیزیں پیش کیے جانے پر سن کر بھی دل میں نہیں بٹھا ہے۔ اب تو جو سلسلہ ہے یہ تو ہوتے رہتا ہے، کیا کہتے ہیں کیا چلتے ہیں ہمیں معلوم پتہ ہے۔ ایک ذمہ دار شخص ہمارے اس محلے کا ہی، بلکہ ہماری اس مسجد کا بھی، ذمہ داری سے کیا کہنے لگا، کون کیا کہتا سب معلوم ہے، کیا سننے کا، تو پھر قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا قرآن کی قرأت کی بار بار جو تاکید ہے، احکام خدا بندی کا اعادہ بار بار تاکید کرنا، سمجھانا، بتانا۔ میں جس طرح سے دنیاوی زندگی میں مگن ہوں، مشغول ہوں، بس میری اپنی کامیاب زندگی ہے۔ جب میرا دل بولے گا میں مسجد پہ قدم بڑھاؤں گا، جب چاہے میں نکال لوں گا۔ مزید اس کے اوپر کے احکام کو میں نہیں مانتا، یہ مطلب ہوا۔ مسجد میں ٹھہرنا ہے حکم، میں نہیں مانتا۔ وہی فضول اس پہ فوراً مسجد کے باہر قدم نکال کر ٹائم پاس کروں گا، بڑا اچھا لگتا ہے، سکون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات، ہر نبی علیہ السلام کو آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا رہا، ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے، ہر نبی کے ذریعے سے۔ تمہیں زمانہ ملو نہ ملو، اس نبی پر ایمان لاؤ، یقین کرو۔ کب سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کی بھی جب توبہ کے قبولیت کا وقت آیا، برسوں روتے گڑاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 40 برس تک مسلسل رونے میں گزار دیے۔ کیا ادنا سے خطا ہو گئی ہے، خطا ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا تھا، خطا ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ دعا کی قبولیت کے لیے دعا ہوتے رہی، اور ہم تو بے چین ہیں۔ آج ایک کام پہ جانا ہے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، کام کرو ہو جانے کے لیے، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ ہو گیا تو ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لیا، نہیں ہوا، کیا ہوا، کرنے سے کچھ نہیں ہوا۔ اس کی بھی وضاحت آئے گی سورہ حج میں، پارہ 17 میں وضاحت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اکثر انسان، مطلب کے غرض کے بندے ہیں۔ جب مطلب نکلا، غرض نکلا، بیمار آئی، ہاتھ پھیلانے لگے۔ منمانی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دولت کی شکل میں، مال کی شکل میں، اسباب کے ذریعے سے دیا، منمانی بے تکا بیجا صرف کیا۔ جب تنگی آ گئی ہاتھ اٹھانے لگے، مار لگ گیا ہاتھ اٹھانے لگے، چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہاتھ اٹھانے لگے، پیر میں درد بڑھ گیا ہاتھ اٹھانے لگے۔
سینے میں بے چینی ہونے لگی، ہاتھ اٹھانے لگے۔ ہر بیماری کا تعلق پیٹ سے ہے۔ اللہ نے جن کو صحت دی ہے آج بھی ابھی بھی کھانے پینے پہ کنٹرول کرے، کھانے پینے پہ کنٹرول کرے۔ دیا اللہ تعالیٰ نے وقت میں ڈھنگ سے طریقے سے اختیار کرے۔ عمر تو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیماری سے مرا، وہ اسباب قدرت کی طرف سے ہیں، اس میں دخل بندے کا ہے۔ ہر چیز کا کرنے والا اللہ تعالیٰ، مگر اس کو اپنے لیے خیر اور شر تک اپنے اوپر لاد لینے والا ذریعہ سبب، تو نے ایسا کیا، ایسا ہوں گا بتا دیے تھے، اب وہ ہم کر کے رکھیں گے تیرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام تورات دی، اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب عطا فرمائی، کلام اللہ۔ اس کتاب کو چھوڑ کر سابقہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں تک پہنچائی گئی تورات ہے، توریت پڑھو یا تورات پڑھو، جو عربی لفظ نہیں ہے، ہبرو عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں معنی ہوتے ہیں کتاب اللہ، یہ بھی کتاب اللہ۔ ایسے 104 کتابیں نازل بھی ہوئی اس شریعت کو باقی رکھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بغیر نبی کا سلسلہ چلا، اللہ نے پھر نبی بھیجے، نبیوں کو پھیلا دیے۔ ہمارے نبی سے پہلے نبوت کا طریقہ پوری دنیا کے حصے میں، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، کوئی ایک بستی نہیں چھوڑے، چاہے ہندوستان لو، چاہے کوئی بھی ضلع لو۔ انسانوں نے تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا، یہ انسانوں کی خطا ہے۔ علاقہ واری ہوا کرتے تھے، ایک ہی وقت میں 20 پیغمبر ہوتے تھے۔ یوں کہو وہاں کے ضلع کے ایک پیغمبر ہیں، وہاں کے شہر کے ایک پیغمبر ہیں، ان کو ذمہ داری وہاں کے متوطن ان کے لیے ہے، دوسرے علاقے کے شخص سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل صرف یہودی قوم کے ساتھ کے لیے ہے، دنیا کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کو لینا دینا نہیں ہے۔ اسرائیل انگریزی کا لفظ ہے، تورات کا ہبرو کا لفظ ہے اسرائیل، یس سے لکھیں گے جیسا اسکول یس سے لکھتے ہیں۔ اردو والے ایک الف بڑھا لیتے ہیں، آپ اسکول، وہاں الف نہیں ہے۔ وہ لفظ کو اردو میں بھی جوں کا تو منتقل کیا گیا، تلفظ میں اب اس پڑھنے لگے، بشکل یس از ہے، اسرائیل، اسکول وغیرہ وغیرہ۔ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ ارے اللہ کی کتاب کو تھامے رہو، ہر سوچ میں، فکر میں، کھانے میں، پینے میں، کاروبار میں، معاملات میں، اطاعت میں، عبادت میں، جو طریقہ انبیاء کے ذریعے سے تمہیں دیا جا رہا ہے اسی کے پر تھامے رہو۔ ساری دنیا انسان کے لیے پیدا کیا، ہر چیز سے تعلق انسان کے لیے جوڑا، ان طریقے اور ڈھنگ کے ساتھ۔ بے ڈھنگ کی زندگی مت کرو، جو فکر کے ساتھ جڑی ہوئی انسان کے، غلط مت سوچو، برا نہ چاہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ زمانہ چلا 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 چلا، بالآخر سینکڑوں انبیاء کے بعد اسی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب ان کو جو سابقہ احکام، دین ایک ہے، چلنے والی زندگی میں احکام تبدیلی فرماتے رہے اللہ تعالیٰ، جس کا نام شریعت ہے، مسلمانی کے اوپر چلنے والا طریقہ۔ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے تک بھی
ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی. 2 رکعت کی ایک نماز ہوتی، یعنی 100 رکعتیں پڑھنا. میں نے بولے تو 100. اللہ کو وہی پسند ہے، آج بھی وہی پسند ہے. اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی. 50 نمازیں فرض فرمائیں. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے طفیل میں، صدقے میں، بارگاہ رب العزت سے 5 مرتبہ معراج کے سفر میں قاب قوسین والی منزل سے، عرش کے قریب سے 6 آسمان تک واپس آتے ہیں آپ. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آزما لیا ہے لوگوں کو، بہت مشقت سمجھتے نہیں کرتے، کچھ کمی کروا لو. ایک بار گئے، 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی. دوسری بار 10 کی، تیسری بار 10 کی، چوتھی بار 10 کی، 5ویں بار اور 5 کی تخفیف کر کے فرما دیے اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں. 50 کہہ دیے. 50 اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، میں آپ کی التجا کو رد بھی نہیں کرتا، میں اپنے فیصلے کو بدلتا بھی نہیں. کرتا ایسا ہوں 5 نمازیں آپ پڑھیں گے، آپ کی امت پڑھیں گی، بلکہ دین کے ہر معاملے میں یہ طریقہ مقرر کر دی. ایک نماز ادا کریں گے ادب و احترام کے ساتھ، میں 10 نمازیں اس نے ادا کر لیا، اتنا ثواب میں اس کو عطا کر دوں گا. لیکن نمازوں کی ٹائمنگ میں نے مقرر کر دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ نساء میں پارے 5 میں وضاحت آئے گی. اہتمام کرے. اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے با جماعت فرض کیا ہے، تنہا نہیں. جماعت ہونے وقت پڑھنا نہیں ہے، چھوٹ گئے تو پڑھنا چاہیے. جسے قرض لیے آپ، قرض کی ادائیگی وقت پہ نہیں دیے تو بات ختم نہیں ہو جاتی. نماز چھوٹ گئی تو بات ختم نہیں ہو جاتی. زکوٰۃ کی ادائیگی چھوٹ گئی، بات ختم نہیں ہو جاتی. رات گئی، بات گئی، ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کی تکمیل کرنا ہے. بھلے آخر عمر میں یاد آیا ہو تو پھر اس کا اندازہ حساب کر کے نمازیں ادا کرتے چلنا ہے، حقوق ادا کرتے چلنا ہے، روزوں کی تعمیل و تکمیل کرتے چلنا ہے. لیکن ہاتھ پاؤں میں، بدن میں وہ طاقت نہیں رہی. اب آخر نظر آنے لگی، بدن کی ہر چیز ساتھ نہیں دے رہی ہے. ایسا جس کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے. وہ مرتا گیا ہے، زمین میں گڑتا گیا ہے، تو یقین سے شکل اس کے سامنے نقشہ گھوم رہا ہے. اب اللہ یاد آنے لگا. یاد کرو اللہ کو. سارے قرض ادا کرو، انسانوں کے سارے قرض ادا کرو جو تم نے اللہ سے کیے تھے، نہیں کیے تھے، وہ قرض ادا کرو. نمازیں چھوٹی تھیں، ادا کرو. روزے چھوٹے تھے، ادا کرو. زکوٰۃ، صدقات و خیرات چھوٹے تھے، ادا کرو. عزیز و اقارب پہ حقوق مارے تھے، اب ادا کرو. لیکن جس کا میں نے حق مارا وہ نہیں ہے نا، اس کی نسل ہے نا، اس کو ادا کرو. خود کے لیے توبہ کرو. جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کے لیے دعائیں کرو، استغفار کرو.
میں تو تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ دیر سے صحیح سمجھ کر انکساری کے ساتھ روتے گڑگڑاتے ہوئے میرے طرف رجوع ہو کر تو دیکھ لے، تیرے سارے کے سارے بڑے گناہ کو میں معاف کرتا ہوں۔ معافی کے طریقے بتائے، چھٹے ہوئے روزوں کے طریقے بتائے، ادا کر۔ وقت پہ ادا کرتا تو جو ثواب ملتا تھا وہ تو ملتا نہیں تیرے کو، پوری زندگی بھر بھی زیادہ بھی رکھا روزے تو رمضان کا چھٹا ہوا ایک روزے کا ثواب پلٹ کر نہیں آتا۔ اسی طرح جماعت سے ادا کی ہوئی نماز کا اجر پلٹ کر نہیں آتا، پر کرنا ہے۔ طریقہ بتائے، ٹھیک ہے، مال ہے تو مال کے ذریعے سے تکمیل کر۔ کوئی انسان تیرے کام کو ادا نہیں کرے گا، نماز والا معاملہ، روزے والا معاملہ تجھے ہی کرنا ہے۔ حج والا معاملہ، صدقات و خیرات زکوٰۃ والا معاملہ تو اپنے مال کے ذریعے سے کر سکتا ہے، تو اپنے اولاد کو کہہ دے بس۔ اور میں تو موت کی بیماری میں مبتلا ہوں، اعلان تو کر دے بچوں کو۔ اب ان کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے، میرے ذمہ یہ چیزیں ہیں بول دے بس، اس کو وصیت بولتے ہیں۔ ایک پائی بھی تقسیم نہیں کر سکتے، چاہے لاکھوں کروڑوں ہو، سب کے حقوق ادا کرنا پڑے گا، سارے قرضے ادا کرنا پڑے گا، سارے وعدے جس سے کیے تھے تکمیل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بچا تو اس کے وارثین میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ فتویٰ لو، فتویٰ آپ نے پوچھا اتنی دولت کیسے تقسیم کرنا ہے، مفتی فتویٰ دینے سے پہلے فتوے میں وہ لکھتا ہے جو آدمی ہے انہیں مر گیا، اس کا کفن دفن اس کے پیسوں میں ہونا، بیٹے کر لیں گے انہیں کر لیں گے، روڈ پہ پڑا تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنے حالات میں دیکھ کر اچھے حلال پاک پیسے سے کفن خرید کر رکھ کر حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ میں مر گیا تو میرے کفن میں مجھے دفنانا۔ اکثر بندے جو عمرہ کو حج کو جاتے ہیں عمدہ قسم کا کپڑا خریدتے ہیں، اسی عنوان سے احرام ہو جائے گا، وہ احرام کفن کی شکل ہے، وہی مطلب یاد دلانا ہے۔ ساری چیزوں سے بے تعلق ہو کر، سب کو بھول بتا کر، کفن کے جیسی شکل جس مرحلے سے تجھے گزرنا ہے، رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر اس کو زمزم کے پانی میں ڈبو کر یا دھو کر سکھا کر لا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ مر جائیں تو ان کا وہ کفن اسی میں بنے۔ زمزم کے پانی کی خاصیت ہے جس مقصد کے لیے استعمال کرو، ماء زمزم لما شرب، اعلان بھی کر دیا گیا۔ اب زمزم کے پانی میں سکھا ہوا ہے تو زمزم کے اندر جس نیت کے ساتھ کریں گے وہ کام تو دے گا۔ اس لیے ہر گھر میں زمزم کی حفاظت بھی کرتے ہیں سمجھنے والے۔ گھر کا کوئی فرد مر گیا اس کے کفن کے پر چھڑکتے ہیں، اس کے بدن پر چھڑکتے ہیں، آخر میں اس کی خبر میں کچھ چھڑک دیتے ہیں، کیونکہ فرمان خدا بندی، فرمان رسول، فرمان خدا بندی وہ غلط ہو نہیں سکتا۔ الغرض آج کی آیت کے تحت کہ آخری زمان پیغمبر کا تذکرہ ہر ایک کے پاس، اللہ نے تو ہم کو آخری زمان پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیا، اس کا تذکرہ ہم کیوں نہیں؟ درود پڑھنا ہے تذکرے میں بس، پینے کا طریقہ بتا دیں، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، یہ اتباع نبوی ہے۔
ہر کام کے ختم پر الحمدللہ کرنا ہے۔ ایسا کام کا سامنا آ گیا، ارے اس میں بسم اللہ پڑھو گے تو سمجھ جا غلط ہے، تو پھر کرتا کیوں ہے؟ جس کام کے کرنے سے پہلے دل میں تیرے کھٹکا ہو جائے، بس پہلے درجے میں تو یہ سمجھ لے یہ کرنا نہیں ہے مجھے، وضاحت طلب کر لے، دین کے احکام سے وضاحت کرنے والوں سے وضاحت طلب کر لے، پھر وہ اطمینان دلے تو کر، نہیں تو چھوڑ دے۔ لیکن ہر چیز میں بسم اللہ۔ نکاح کے بعد، شادی اس کے بعد، دلہن سے ملنے بھی جا رہا تو اس سے پہلے بسم اللہ، ہر چیز میں بسم اللہ، یعنی ہر پہلو کو، ہر سوچ کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ لیکن سب سے بڑی فضیلت آخر زمان پیغمبر کی ہر کتاب سے بتائے، جھگڑے تو چلتے رہے، یہ یہودیوں کا جھگڑا، نصرانیوں کا جھگڑا، جنگیں آج بھی چل رہے ہیں، تو یہ نئی بات نہیں ہے، جنگیں۔ مکے کے سارے قریش سے بت پرست تھے، سارے عرب کے کافر تھے، جنگیں چلتی تھیں۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو عنوان سے، اس کی حکمت کے ساتھ، بچہ پیدا ہوتے ہی، بہت سارے تو ایسے ہیں، جب بچہ پیدا ہوا ایک برچہ اس کے بغل میں رکھ کر، جیسا پہلے جا کر اذان دینا، نام دینا، اور وہ کرتے تھے۔ اس کے بل بوتے پر جینا ہے، اس میں مہارت رکھے گا تو جی سکے گا، ورنہ جینے کا حق دنیا نہیں دینے والی ہے، آج بھی نہیں دے رہی، آج بھی نہیں دے رہی۔ یہ سمجھ اور فکر پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری صلاحیت کے بعد ہی اس کو شادی کی اجازت ہے۔ جوان ہو گیا، مونچھیں نکل گئے، اجازت نہیں۔ قرآن بھی کہتا مت کر شادی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، حدیث بھی وہ کہتی کہ پورے جتنے اسباب فراہم ہونے والے ہیں، مسائل پیدا ہونے والے ہیں، پہلے اس کی ہمت پیدا کر، اس کو سمجھ۔ ابا ہے نا، ابا کو تجھے پیدا کریں ابا کو مارنے کے لیے، قرآن کا حکم ہے۔ سب کو رکھے تو پھر آپ کہاں سے رہتے تھے؟ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِي الْأَرْضِ، ان کو ہٹائیں گے، ان کے نمونوں کو، ان کے اولاد کو چھوڑیں گے۔ بھائی ہے نا، برادر حقیقی، دشمن تحقیقی۔ مال کی تقسیم کی بات کر کے دیکھ لو، ہر گھر میں ہے۔ اپنوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، غیروں کے جھگڑے ہوتے، سخت نہیں ہوتی۔ جب فارسی چلتی تھی، اسی محاورہ ہے، برادر حقیقی، دشمن تحقیقی۔ خون کے رشتے والا جو حقیقی بھائی ہے، جب جھگڑے کی بات ہے تو سب سے پکا دشمن وہی رہے گا۔ تو 20 مرتبہ یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، مشرکین مکہ، عرب کے کافر کامیاب ہوتے تھے، یہ لوگ شکست کھاتے تھے۔ پھر تورات یاد آتی تھی، تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کی فضیلت، یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے۔ قرآن آج کی آیت میں وہ چاہیے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، دیکھتے تھے ہم آنے والے پیغمبر آخر زمان کا، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں۔ اے رب، اس پیغمبر کا واسطہ، وسیلہ دیتے ہیں تجھے، وسیلہ دے کر یہ بڑی جنگ کے اندر ہمیں فتح ہو، یہ بڑی مصیبت میں ہمیں کامیابی ہو، اس بڑی پریشانی میں ہمیں نجات ہو۔ واسطہ آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا تو ذکر کرتے آ رہا ہے سابقہ کتابوں میں،
جو ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو موجود ہے اس کا تذکرہ ہے، ان کی شکل کا ذکر ہے، ان کی آنکھوں کا ذکر ہے، ان کے بالوں کا ذکر ہے، ان کے خد و خامت کا ذکر ہے، ان کے عادات و اطوار کا ذکر ہے، تورات میں، انجیل میں، سب میں۔ ہمیں کامیابی دلا اور اللہ تعالیٰ کامیابی دلا دیتا۔ یعنی ان کی طاقت ایک طرف، غیبی مدد بھیجتا اللہ تعالیٰ۔ یہ سلسلہ چلتے 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 رہا، سینکڑوں برس ہوتے گئے، ہزاروں گزرے، اپنی زندگی نمٹاتے رہے۔ اب جو نبی آ گیا، نبی کے ذریعے سے ساری چیزیں آ گئیں، اب اس کتاب کے احکام کے خلاف ورزی ہے، اس نبی کے نام لینے میں گستاخی، اس کو گالی گلوچ دینے کی طرف جرأت، ہمت۔ ہر نبی ہر زمانے کے انسان سے اس کائنات کا مقصود اور مطلوب ایک ہی چیز دیتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کو ختم کرنا ہے۔ آگے بڑھیں گے، وضاحت آئے گی۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، پیغمبری مل جانا۔ وضاحت بھی کر دیا آپ نے، 2 انگلیوں کا ایسا ملا کر بتایا صحابہ کی جماعت میں، اے لوگوں، یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں گیپ کتنا ہے بتاؤ؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے، بس قیامت بھی اتنی قریب ہے، میرے اور قیامت کے آنے کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ہمیشہ پہلے ایسا ہوتا رہا، بہت ہی نافرمانی کیے، اس علاقے کے پیغمبر نے سارے کے سارے علاقے کو تباہ کر دیے، تفصیل کے ناموں کے ساتھ آئے گی۔ پیغمبر کی اتباع فرما برداری کرنے والوں کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، جا کے بتا دو نبی کو، پورے ماننے والوں کو ایک ایک کو گنتی کر کر فلاں وقت پہ وہ اپنے حدود پار کر کے باہر چلے جاؤ۔ اس کے بعد کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، نہ بیمار کو چھوڑنا ہے، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ بچے کو، نہ موٹے کو، نہ پہلوان کو، نہ کمزور کو، نہ بوڑھے کو۔ ساری کی ساری بستی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب جو یہ کیفیتیں جھلکیوں کی شکل میں انسان کو رجوع ہونے کے لیے، جب وہ وقت آئے گا، ایک ساتھ سیکنڈ میں سوچ بھی نہیں سکے گا، جو جہاں جیسا جس پوزیشن میں ہے، آنن فانن۔ اب ان میں گنتی کے چند صحیح، جو صحیح قلبی اعتبار سے پکے سچے مسلمان ہیں، ان کو ایک اونگ جیسی کیفیت طاری کرے گا اللہ تعالیٰ، اس سے مس رہیں گے، وہ تکالیف کا احساس ان سے دور کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اب ترجمہ دیکھیے، بلا آخر پیغمبر آئے تو یہ تک کہہ دیا، سابق آیت میں تھا، کئی کو سمجھانے ہمیں، ہمارے دلوں میں نہیں اترتی بات، ہمارے دلوں کے پاس پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، بالآخر یہ انتظار کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تمام کائنات کا خالق مانی من عند اللہ عبارت ہونا تھا، ولما جام کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اردو میں تو اسے کر لیتے، پورے ترجمے نہیں آتے اردو کے اندر، نہ کرتے اردو پڑھ لیا کر لیا، اردو کر دیتے، مطلب وہ ہوا نہ مطلب میں فرق ہے۔ جب وہ کتاب آ گئی، کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق، تمہارا خالق مالک۔ پہلے
قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے سمجھو ہاتھ کدھر بڑھا رہے ہو، کلام پڑھنے سے پہلے یہ دل و دماغ کا حصہ بناؤ، کیا پڑھنے جا رہے ہو، کان کو تیار کرو، کیا سننے جا رہے ہو، نظر بڑھا رہے تو پہلے اس کی اہمیت کا اندازہ لگو کہ کیا چیز ہے۔ تو یہ تعظیم کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس سے آگے نا کتاب قرآن مجید، نبی آ گیا نا، کیسی کتاب دی ہے ہم، یہ پہلے سے بھی ذکر کرتے آ رہے ہیں، اب ذکر کر دیے۔ وہ سابقہ میں تھا ایسی کتاب آئیں گی، سابقہ گزرے ہوئے سارے قوموں کا تذکرہ تمہارے سامنے پیش کریں گے، تمہارے پاس جو کتاب آئی تھی اس کتاب کا تذکرہ اس میں رہے گا، تمہارے لیے جو طریقے احکام دیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر ہوں گا۔ قرآن ذکر کرتا ہے وہ کتاب تمہارے پاس موجود ساری کتابوں کی، ساری وہ عقیدے کی، ساری وہ باتوں کی، ساری اطاعت و فرمانبرداری کیے گئے چیزوں کی، نافرمانی کیے گئے لوگوں کی شرارتوں کی، ہر چیز کی تفصیل پیش کرنے والا تفصیل پیش کرتا ہے۔ تو اب یقین کرنا آسان ہو گیا نا۔ اور دوسری بات تم بھولے بھی نہیں تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کامیابی طلب کرتے تھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کرتا تھا نا۔ پھر آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ ہوئی ایک ہی بات، سینکڑوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں بھیجے، وہ آج بھی وہ یقین کر بیٹھے ہیں آخر تک بھی پیغمبر اسی نسل میں آنا، دوسری نسل میں نہیں آنا۔ وہ یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں یہ پیغمبر تھے، مگر انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آ گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی تھی دونوں بیٹوں کے حق میں۔ چھوٹے بیٹے جو تھے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی نسل میں چلے گئے۔ پھر ایک ہی پیغمبر دے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں جو سارے پیغمبروں سے افضل اکرم۔ اس اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا جھگڑا، بھائیوں نے لڑا نہیں، انسانوں نے اس کو نکالا۔ اللہ سے کامیابی طلب کرتے تھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، اللہ کامیاب کرتا گیا نا۔ دوسری بات وسیلہ دنیا کے سارے کام وسیلے سے چل رہے ہیں۔ آپ ان سے جا کر کہیں گے تو نہ ماننے والے نہیں، مگر ان کو ماننے والا ایک بندہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں بولتا ہوں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ، بڑا وسیلہ ہے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ہر دعا شروع میں نبی کا ذکر آنا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آخر میں آنا، ورنہ بتا دے گا تمہاری دعا کے لیے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، بارگاہ خدا بندی میں پہنچتی ہی نہیں۔ ایک نابینا آ کر ضد کر بیٹھا، مجھے آنکھیں چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، صبر کر لیتی، زندگی گزری۔ یہ بھی ہے آخر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کس کو ہوگا؟ جتنے نابینا پیدائشی نابینا ہے نا، ان نابیناؤں کو سب سے پہلے کرائے گا، اور وہ ایمان والے ہیں تو سب سے پہلے نابینا لوگ، اس کے بعد یہ آنکھوں والے بعد میں آئیں گے نمبر میں، کیونکہ اللہ کی ساری نعمتوں کے اوپر
ان آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا، ساری چیزوں کے خالق و مالک کو سب سے پہلے دیدار کرا دیا جائے گا۔ اس نامی نے ضد کیا تو میں ٹھیک ہے جا وہاں پر بیٹھ 2 رکعت نماز پڑھ، ہر چیز کے لیے نماز پڑھنا ہے، چھوٹے درد کے لیے نماز پڑھنا ہے اور صدقہ دینا ہے، اس کے بعد دعائیں کرنا ہے۔ اب عقیدہ دوا کے اوپر، حکیم کے اوپر، ڈاکٹر کے اوپر رکھ کر چلتے ہیں تو ان کی مرضی، پہلی دوسری سیڑھی چھوڑ کر اوپر کی سیڑھی پہ ایک دم چھلانگ لگانا چاہتے ہیں۔ اور آخرت کا تحفہ بھی ملتا، مقدار کوانٹٹی وہ نہیں، وہ آپ کے دل کے اوپر چھوڑ دیے۔ حد تو یہ بتا دی گئی کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہاتھ میں کھجور ہے اور تجھے ضرورت ہے، طلب ہے، آدھا کر، دوسرے محتاج کو تو آدھا استعمال کر، دوسرے محتاج کو آدھا کھجور دے دے۔ یہ کتابوں سے نہیں، تجربے سے ہے۔ حقیقی سید لوگوں کی فضیلت میں بخالت نہیں، بخالت نہیں، بخالت نہیں، ہاتھ کھلا، ہاتھ کھلا، اللہ کی مخلوق سے نرمی، نرمی۔ میرے پاس حیج کتنا دوں گا؟ نہیں 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 نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بڑے بخیل تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت آیا، ہر بندہ لے لے، کتنا چاہے لینا ہے، جتنا اٹھا کے لے جا سکتا اتنا لے لے۔ آپ بیٹھے رہے، سب جتنا اٹھا سکتے تھے بندے پوٹلی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جتنا اٹھا سکتے تھے اس سے ڈبل پوٹلی باندھے۔ بازو والے بولے بابا ساتھ دو، یہ اٹھا کے میں کندھے پہ رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا نہیں، آپ خود سے جتنا اٹھا کر لے جا سکتے اٹھانا، نہیں۔ جاگیر تقسیم کرنے لگے زمین، یہاں سے دوڑتے ہوئے جانا، جتنا ایریا تم کو ہونا تو دوڑتے پھر یہاں پر آنا، تھک کے ٹھہرنا نہیں۔ جو جتنا کور کر کے آیا اس کو رجسٹری کر دیے۔ یہاں پہ چچا اتنا بہت دور تک چلے گئے، اب پلٹ کے آنے کے لیے طاقت نہیں رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا چچا۔ تو یہ فرمائے میرے خاندان میں یعنی سیدوں میں یہ بخل والا پہلو کیسے آ گیا؟ یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، بس ایسا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ لیکن بعض کو یہاں دنیا والے کیا کہتے ہیں، سید وہی بڑی بخالت نہیں کرے گا، خرچہ کرے گا۔ ارے خرچہ کا تو تجھے بھی حکم ہے نا، ہر بندے کو اتنی تو بڑی پکی یاد ہے کیا؟ بھاوت یہ قبول کرنا سنت ہے، یہ تو سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن نے بھی حکم دیا، سورۃ الدہر میں، سورہ انسان میں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ سچا پکا جنتی کے لیے آرام مسلمان میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ ہر ایک کو بلا کسی فرق کے سلام کرنے والا۔ 3 چیزیں بتائیے۔ دوسری، جیسا جتنا حصے سے کھلانے والا، دوست ہے ہی نہیں بول کے نہیں، جس کو چاہے جیسے کھلاؤ، چاہے دوست کی کھلاؤ، رشتہ دار کو کھلاؤ، مت کھلاؤ، اڑوس کو، پڑوس کو، غریب اس کو۔ جو کھلاتا ہو۔ تیسرے، رات کا آخر حصہ ہے،
جس کو نیند نہیں آتی اس کو نیند آتی، اس وقت میں بیدار ہو کر بھلے کم سے کم 2 رکعت تہجد 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 12 تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 2 رکعت تو یہ 3 عادتیں جس کے اندر ہے، تو اس کے اندر کھلاؤ کا حکم ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت قبول کرتے تھے، اگرچہ کہ بکری کے کھروں کی بھی دعوت دے دیا انہیں پکا کے، یوں کہو پائے کا، لاتوں کا پکوان کر کے لاتاں کھلانے کے لیے بلا لیا بھی تو چلے جاتے تھے، لیکن حکم کیا دیے؟ قبول کرنا سنت ہے، کھانا ضروری نہیں ہے جی، میں وہاں کھا لیا، ارے کھایا ہوں گا، جانا ضروری ہے، نکل جاؤ، چک کے نکلو۔ بہرحال یہ مدد طلب کرتے تھے، لمبا جام جب آگے بات رسول آ گئے، قرآن آ گیا، اب انکار، جب انکار ہو گیا ایک چیز کا بھی ہو گیا تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ کافر ہے۔ اب پہچاننے نہیں لگے، کیوں؟ اب ہٹ گئے تو اب دنیا کے لحاظ سے درجہ بندی تقسیم ہو جاتی نا، ہماری بڑائی چلتی تھی، اب نہیں، ان کے حکم پر چلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، یعنی اللہ کی سوچ میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، یہ نہیں سوچنا ہے اب ایسا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین، ایسے انکار کرنے والے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، لعنت کس کس قسم کی ہوتی ہے، کیسا ہے، تو انشاءاللہ یاد آئے تو پھر ذکر کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔